بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری لمحات۔ ایک روز قائد اعظم باتوں باتوں میں فرمانے لگے، پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس کا دوست اور دشمن سبھی اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان بن چکا ہے، پاکستان کا مستقبل درکشندہ ہے۔ میری روح کو تسکین ہے، میرے دل کو اطمینان ہے کہ برصغیر ہند میں مسلمان غلام نہیں رہے، بلکہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے آزاد مملکت کے مالک ہیں۔ آج وہ ایک ایسی مملکت کے مالک ہیں جس کے وسائل و ذرائع لامحدود ہیں۔ آج ان کا اپنا وطن ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں پاکستان دنیا کا عظیم ترین ملک بن جائے گا۔ کسی قدر رک کر فرمانے لگے، جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری قوم آج آزاد ہے تو میرا سر اجزائے نیاز کے جذبات سے بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے جھک جاتا ہے۔ اثراً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیضان ہے کہ جس قوم کو برطانوی سامراج اور ہندو سرمایہ دار نے کرتاسی ہند سے حرف غلط کی طرف مٹانے کی سازش کر رکھی تھی، آج وہ قوم آزاد ہے۔ اس کا اپنا ملک ہے، اپنا جھنڈا ہے، اپنی حکومت اور اپنا سکہ ہے۔ کیا کسی قوم پر اس سے بڑھ کر اللہ کا اور کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ یہی وہ خلافت ہے جس کا وعدہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ آخری تمہاری امت نے صراط مستقیم کو اپنے لیے منتخب کر لیا تو ہم اسے زمین کی بادشاہت دیں گے۔ اللہ کی اس عظیم انعام کی حفاظت سے اب مسلمانوں کا فرض ہے۔ پاکستان خداوندی تحفہ ہے اور اس تحفے کی حفاظت ہر پاکستانی مرد و زن، بچے، بوڑھے اور جوان کا فرض ہے۔ اگر مسلمان نیک نیتی، دیانتداری، خلوص، نظم و ضبط اور اعمال و افعال صالحہ سے دن رات کام کرتے رہے، ان میں بدی، نفاق، جائے طلبی اور ذاتی مفاد کا جذبہ پیدا نہ ہوا تو انشاءاللہ چند برسوں میں ہی دنیا کی مضبوط قوموں میں شمار ہونے لگیں گے۔ ان کا ملک امن و آشتی، تہذیب و تمدن، ثقافت و شرافت کا مرکز ہوگا۔ اس کی حدود سے ترقی کی شعاعیں نکل کر سارے ایشیا کی رہنمائی اور رہبری کریں گی اور ایشیا کو امن و آشتی اور ترقی کا راستہ دکھائیں گی۔ کوئٹہ کی آب و ہوا نے قائد اعظم کی صحت پر کافی اچھا اثر کیا۔ ایک ہنستے ہنستے باتوں باتوں میں ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے کہا، ہماری انتہائی کوشش ہے کہ آپ کی صحت اتنی اچھی ہو جائے جتنی آپ کی صحت آج سے 7-8 سال پہلے تھی۔ قائد اعظم مسکرا دیے اور فرمانے لگے، چند سال قبل یقیناً میری آرزو تھی کہ میں زندہ رہوں۔ زندگی کی خواہش اس لیے نہیں تھی کہ میں موت سے ڈرتا تھا، بلکہ اس لیے زندہ رہنا چاہتا تھا کہ قوم نے جو کام میرے سپرد کیا ہے اور قدرت نے جس کام کے لیے مجھے مقرر کیا ہے، میں اسے اپنی زندگی میں پایا تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اب وہ کام پورا ہو چکا ہے، میں اپنے فرض کو ادا کر چکا ہوں۔ پاکستان بن گیا ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ اب چند ماہ سے مجھے ایسے خیال آتے رہتے ہیں کہ اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ قوم کو جس چیز کو ضرورت تھی وہ قوم کو مل گئی۔ اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اس کی تعمیر کر کے اسے ناقابل تذکیر اور ترقی یافتہ ملک بنا دے۔ میں طویل سفر کے بعد تھک گیا ہوں۔ 8 سال تک مجھے قوم کے اعتماد و تعاون پر تنہا، عیار اور مضبوط دشمنوں سے لڑنا پڑا ہے۔ میں نے اللہ کے بھروسے پر انتھی کوشش اور محنت کی ہے اور اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک حصول پاکستان کے لیے صرف کر دیا ہے۔ میں تھک گیا ہوں، آرام چاہتا ہوں، اب مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اللہ آپ کو تعدیر پاکستان کی رہنمائی کے لیے زندہ رکھے۔ آپ کا بدل کون ہے جو کشتی ملت کو اس بحور سے نکال کر ساحل فتح و نصرت تک لے جا سکتا ہے؟ کرنل الہی بخش نے کہا۔ قائد اعظم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں فرمانے لگے، قدرت حالات کے مطابق ایسا آدمی پیدا کرتی ہے جس کی وقت اور حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت قائد اعظم کی چمکدار آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے اور آواز لرز رہی تھی۔ فرمانے لگی، گھبراؤ نہیں، اللہ پر اعتماد رکھو، اپنی صفوں میں کجی ٹیڑھا پن نہ آنے دو، انتشار پیدا نہ ہونے دو، دیانت اور خلوص کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ملت کے مفاد پر ذاتی مفاد کو کبھی ترجیح نہ دو۔ انشاءاللہ قدرت تمہیں مجھ سے زیادہ عقیل اور ذہین رہنما عطا کرے گی، جو کشتی امت مرحوم کو مشکلات کے بنور سے نکال کر ساحل مراد تک کامیابی سے پہنچا دے گا۔
معزز صارفین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو کر دیں لائک اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے پوری اسرار ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بنے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے گا۔